السلام علیکم۔ بند کمرے کی چیخ مکمل ناول۔ چھت پر کھڑی رائنا گل نے آسمان پر بادلوں کی اڑان کو ایسے دیکھا جیسے زندگی کا کوئی ادھورا خواب ہو جو آسمان کی وسعت میں کہیں کھو گیا ہو۔ وہ لڑکی جس کا حسن پشاور کی گلیوں میں قصے بن کر بولا جاتا تھا، جس کی آنکھوں کی چمک، اس کی رنگت کی چمک، اس کے لہجے کی کاٹ ہر راہ چلتے دل کو جکڑ لیتی تھی، آج اپنے دوپٹے کو پلو سے ہلکی سی گرمی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بس یوں ہی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک پڑوس کے مکان کی چھت پر کھڑا ایک لڑکا، جس کا چہرہ نیا تھا، جس کی موجودگی آج پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اسے مسلسل گھورنے لگا۔ وہ پہلے تو نظر انداز کرتی رہی، مگر جب اس کی نظر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے مسکرائی اور پھر ایک آنکھ مار دی تو رائنا کے چہرے پر بے ساختہ غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی وہ پلٹ کر نیچے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ چھت کے دروازے سے ایک دھماکے کی آواز آئی، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے پشاور کی فضاؤں میں اچانک خون کی خوشبو گھل گئی ہو۔ رائنا کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن رک گئی اور سامنے اس کا بھائی گلزار خان بندوق تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور زبان میں وہ کاٹ جو صدیوں سے پشتونوں کی غیرت میں بسی تھی۔ تم مہمان ہو اس علاقے میں، اس لیے چھوڑ دیا تمہیں، ورنہ پٹھان اپنی بہن کو آنکھ مارنے والے کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اور کوئی کچھ نہیں بولتا، سمجھ گئے؟ گلزار کی آواز میں گرج تھی اور لہجے میں وہ وزن جو کسی عدالت کے فیصلے سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لڑکے کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا، مگر گلزار خان کی نظریں جیسے بارود بن چکی تھیں۔ رائنا دم بہود کھڑی تھی، پھر وہ اچانک نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں کی آواز سیڑھیوں میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم اس کے بھائی کی غیرت کو قبول کرتا جا رہا ہو، اور پشاور کی گلیاں ایک بار پھر گواہ بن گئی کہ یہاں کی بیٹیاں بے حیائی کو برداشت نہیں کرتی، اور یہاں کے بھائی صرف بھائی نہیں، قبیلے کی عزت کا زندہ مجسمہ ہوتے ہیں۔ رائنا کمرے میں نیچے آ چکی تھی، چہرے پر اب بھی تھوڑا خوف اور شرمندگی باقی تھی۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ چھت پر ہونے والا منظر ابھی تک ذہن میں تازہ تھا کہ اچانک نیچے سے دروازے کے پاس کھڑی اس کے بھائی کی آواز گونجی، میری گل، میری بہنا، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ چھت پر نہ جایا کر، بے پردگی ہوتی ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے اور تو غیرت کا خون گھولنے لگتا ہے۔ آواز میں غصہ کم، بے پناہ محبت اور فکر زیادہ تھی۔ رائنا دھیرے سے بولی، معاف کر دے لالا، میں بس کپڑے لینے گئی تھی، آئندہ نہیں جاؤں گی، وعدہ ہے۔ گلزار خان کا لہجہ نرم پڑ گیا، جیسے بہن کے ایک وعدے پر وہ سب کچھ بھول گیا ہو۔ اچھا چھوڑ گل، یہ بتا کوئی چیز لینی ہے؟ میں شہر جا رہا ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گا، اگر کچھ چاہیے ہو تو ابھی بتا دے۔ رائنا کا چہرہ ایک دم کھل گیا، آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے بچپن کا کوئی خواب یاد آ گیا ہو۔ ہاں لالا، نمرہ احمد کی نئی کتاب میں انمول لینی ہے، اور ایک بات اور، میرے لیے کالے رنگ کی چوڑیاں بھی لے آنا، بہت دنوں سے دل چاہ رہا ہے چوڑیاں پہننے کا، بالکل سادہ سی ہوں مگر سیاہ رنگ کی ہو، سنا ہے شہر میں نئے ڈیزائن آئے ہیں۔ گلزار ہنس پڑا، بس اتنا سا، کچھ اور تو نہیں؟ نہیں لالا، بس یہی کافی، آپ لے آئیں گے نا؟ جب لالا ہے تو فکر کس بات کی؟ اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ رائنا دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کے دل کا ٹکڑا باہر چلا گیا، وہی بھائی جو باپ کے بعد باپ بن کر اس کی خواہش، ہر ضد، ہر خواب کا محافظ تھا۔ ان کے باپ نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی بیوی یعنی رائنا کی ماں نہایت دیندار، صابر اور شاکر عورت تھی، جن کی پرورش نے رائنا اور گلزار خان کو وقار، حیا اور شرم سکھائی تھی۔ دوسری بیوی ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، گلریز خان، بگاڑ، آوارگی اور بدماشی جس کی سرشست میں شامل تھی۔ محلے میں کوئی چوری ہوتی تو نام اسی کا آتا، کسی لڑائی جھگڑے میں آواز سنائی دیتی تو وہی موجود ہوتا۔ رائنا ہمیشہ اسے دور رہتی، جیسے ماں نے سکھایا تھا، برائی سے بچنا بیٹا، مگر خاموشی سے، کیونکہ زبان سے کہو گی تو دشمنی بنے گی اور خاموشی سے ہٹو گی تو عزت سلامت رہے گی۔ اسی ماحول میں پلتی رائنا گل اپنی معصوم خواہشوں، کتابوں، چوڑیوں کے خواب لیے جیتی تھی، اور گلزار خان اپنے خون کی حفاظت کرنے والا بھائی کی طرح ہر قدم اس کی ڈھال بنا رہتا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا، ہر طرف گہری خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رائنا کمرے میں بیٹھی تھی، کبھی دیوار پر نظر ڈالتی، کبھی دروازے پر اور کبھی گھڑی پر۔ گلزار خان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا، اور یہ غیر معمولی بات تھی کیونکہ وہ ہمیشہ مغرب سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ سا دروازے پر ہوا، جیسے کوئی گھونسے سے مار رہا ہو یا کسی کا ضبط ختم ہو چکا ہو۔ رائنا کا دل حلق میں آ گیا اور ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے میں خوف اترا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کوئی قیامت دروازے پر کھڑی ہو۔ دروازہ مسلسل بجتا رہا، جیسے وقت نہیں بچا، جیسے قسمت
دہائی دے رہی ہو۔ رائنا کی ماں نے بسم اللہ پڑھ کر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے سکینہ کھڑی تھی، ان کی سوکن، اور ساتھ گلریز تھا جس کے دونوں ہاتھ خون میں لت پت تھے، آنکھوں میں ہوش نہیں تھا، چہرہ کسی بھیانک واقعے کا گواہ بن چکا تھا۔ سکینہ فوراً اندر گھسی۔ کنڈی لگاؤ، دروازہ بند کرو، کوئی دیکھ نہ لے، وہ پھٹی آواز میں بولی جیسے سانس پھنس گئی ہو۔ رائنا اور اس کی ماں ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا گیا، کنڈی چڑھا لی گئی اور سب ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے کوئی بڑا طوفان گزر چکا ہو یا ابھی آنے والا ہو۔ رائنا کی ماں کی آواز کپ کپ آ رہی تھی، یہ کس کا خون ہے گلریز کے ہاتھوں پر؟ کیا ہو گیا سکینہ؟ سکینہ نے ہاتھ جوڑ دی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ بہن جی، گلریز سے قتل ہو گیا ہے، میرا بچہ مار بیٹھا ہے، بس آپ بچا لیں، آپ کی مدد کے سوا اب کوئی سہارا نہیں۔ رائنا کی ماں کی آنکھوں میں دہشت پھیل گئی۔ کیا؟ کس کا قتل ہوا ہے؟ سکینہ نے جیسے خود کو سنبھالا۔ سردار کا چھوٹا بیٹا، وہی جو کل گلی میں آیا تھا، جسے گلزار نے گولی ماری تھی، وہی۔ گلریز اور اس کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، لیکن میں قسم کھاتی ہوں اس بار گلریز کی غلطی نہیں تھی۔ وہ لڑکا رائنا کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کر رہا تھا، وہ رائنا کو چھونے کی بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھتا ہوں پٹھان کی بہن کو کیسے پاک رکھتا ہے۔ گلریز کا خون کھول اٹھا اور لڑائی میں بس چھری چل گئی۔ قتل ہو گیا بہن جی، قتل ہو گیا۔ کمرے کی فضا جیسے جم گئی ہو۔ رائنا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، ماں کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بے سود ہو کر بیٹھ گئیں، جبکہ سکینہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ ہائے کیا ہوگا؟ سردار پورے علاقے کا مالک ہے، وہ گلریز کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میری کوکھ تو اجڑ گئی، ہائے بہن بچا لو، کچھ کرو۔ رائنا کا دل دہل رہا تھا۔ زبردست صبح کا سورج نکلا تو جیسے اس کے ساتھ خوف، بے چینی اور اندیشوں کی ایک نئی روشنی بھی طلوع ہو گئی۔ رات بھر جس گھر میں خاموشی، دعائیں اور سسکیاں گونجتی رہیں، اس میں صبح کچھ اس طرح آئی جیسے کوئی جنازہ گزرنے والا ہو۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، پر 3 دلوں نے ایک پل بھی آنکھ نہیں بند کی تھی۔ رائنا، اس کی ماں اور سکینہ کی سانسیں جیسے کسی انجانے فیصلے کی دہلیز پر رکی ہوئی تھیں، اور پھر اسی لمحے جیسے وقت نے ایک موڑ لیا گیا ہو۔ گھر کا دروازہ چرخایا اور گلزار خان چہکتا ہوا اندر داخل ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کوئی قیامت پیچھے چھوڑ دی ہو۔ مگر اس کی مسکراہٹ اسی لمحے جھلس گئی جب اس کی نگاہ اپنی سوتیلی ماں اور گلریز پر پڑی۔ دونوں کی حالت، چہرے کی زردی اور آنکھوں کا کرب، سب چیخ چیخ کر کسی بڑی بات کی گواہی دے رہے تھے۔ کیا ہوا سب؟ آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ گلزار کی آواز میں حیرانی تھی، مگر اس کا دل پہلے ہی کسی انہونی کی خبر دے چکا تھا۔ رائنا ایک دم سے دوڑ کر اس کے گلے سے لگی، جیسے برسوں بعد اپنا محافظ ملا ہو۔ لالا، کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا، بہت ڈر۔ گلزار نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، میرا بچہ، میں بتا کر گیا تھا نا دیر سے آؤں گا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، مکینک نہیں مل رہا تھا، اس لیے وقت لگ گیا۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی نظر اب گلریز پر پڑی، جو جوان جہاں مرد ہوتے ہوئے بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور سکینہ ماں بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا، ہاتھوں میں بے بسی۔ گلزار کا چہرہ سخت ہو گیا، اب اسے کچھ جاننے کی ضرورت نہ رہی تھی، اس کے اندر کا پٹھان، غیرت مند، غسیلا، سب سمجھ چکا تھا۔ بول، کیا کیا تو نے اب؟ گلزار نے سخت لہجے میں پوچھا تو سکینہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا کچھ مت بول، میں بتاتی ہوں۔ گلریز سے قتل ہو گیا ہے، سردار کے چھوٹے بیٹے کا۔ یہ سننا تھا کہ گلزار نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ ایک پل کے لیے زمین سے کٹ گیا ہو۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ گھر کے باہر محلے والے، قبیلے کے چند بزرگ سب جمع ہو چکے تھے۔ دروازہ کھول کر گلزار باہر نکلا تو سامنے وہی پرانے لوگ، وہی روایتی لباس، وہی سنجیدہ چہرے، اور وہی وہ الفاظ جو صدیوں سے پٹھانوں کی روایات کو تھامے ہوئے تھے، کھڑے تھے۔ آج شام 5 بجے جرگہ ہوگا۔ گلزار خان، تمہارا بھائی اور تمہارے خاندان کے بزرگ وقت پر پہنچیں۔ سردار کے خون کا حساب تو دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہی مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا، مگر پیچھے گلزار کے دل میں وہ زخم چھوڑ گیا جو زبان سے نہیں، فیصلے سے لگنے والا تھا۔ رائنا دروازے کی اور سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے معلوم ہو چکا تھا اب صرف اس کا بھائی نہیں، اس کا نصیب بھی کٹہرے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ شام کے وقت حجرے میں جرگہ بیٹھا، سردار کے قریبی لوگ، علاقے کے بزرگ اور فریقین سب موجود تھے۔ ماحول سخت سنجیدہ تھا، قرآن سامنے رکھا گیا۔ سردار نے سب کے سامنے بات شروع کی، میرے جوان بیٹے کا قتل ہوا ہے، اور قتل کرنے والا یہ گلریز ہے، خون بہا تو دینا ہوگا یا پھر ونی۔
بزرگوں میں سے ایک نے سر ہلا دیا۔ سردار ٹھیک کہتا ہے، خون معاف نہیں ہوتا چاہے غیرت میں ہی کیوں نہ ہو۔ سردار نے سیدھی بات کی، اگر تم لوگ خون بہا نہیں دے سکتے تو اپنی بہن رائنا کو میرے بڑے بیٹے کے نکاح میں دے دو، ونی کرو۔ یہ سن کر گلزار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ میری بہن کسی کے خون کی قیمت نہیں ہے، یہ قتل غیرت میں ہوا ہے اور اس میں گلریز نے کوئی غلطی نہیں کی۔ کسی غیرت مند بھائی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ میری بہن تو ونی میں نہیں جائے گی۔ سردار کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تو پھر میری بات سن، اگر رائنا کو نہیں دیتے تو اپنی ماں سکینہ کو دے، یا پھر دونوں بھائی۔ سردار کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ تو پھر میری بات سن، اگر رائنا کو نہیں دیتے تو پھر اپنی ماں سکینہ کو دے دو، یا پھر دونوں بھائی گلزار اور گلریز میرے حوالے کر دو، تاکہ میرے بیٹے کے خون کا بدلہ لیا جا سکے۔ میرے بیٹے کی جان اتنی سستی نہیں کہ تم لوگ یوں ہی آ کر معافی مانگ لو اور بات ختم ہو جائے۔ حجرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب بزرگ سر جھکائے بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہ بولا۔ سکینہ کا چہرہ سفید ہو گیا، رائنا کی ماں کی سانس رکنے لگی، گلزار کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ ضبط میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ نے کہا، سردار معاملہ نازک ہے، دونوں خاندانوں کا خون شامل ہے، 2 دن کی مہلت دے دی جائے، دونوں فریق آپس میں مشورہ کریں، پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے۔ سردار نے کچھ لمحے سوچا، پھر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے 2 دن، تیسرے دن یا ونی ہوگی یا خون بہے گا۔ جرگہ برخاست ہوا، سب لوگ آہستہ آہستہ حجرے سے نکلنے لگے۔ گھر واپس جاتے ہوئے ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ اب فیصلہ دلوں سے نہیں، غیرت اور وقت سے ہونا تھا۔ گلزار کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ 2 دن کی مہلت ملی تھی، مگر دل میں قیامت برپا تھی۔ سامنے ایک طرف گلریز تھا، اس کا سوتیلا بھائی جو بچپن سے ضدی، بدتمیز اور لاپرواہ رہا، مگر خون کا رشتہ بہرحال جڑ سے کٹتا نہیں، اور دوسری طرف سکینہ، وہ عورت جس سے ساری زندگی سے سوتیلا کہہ کر پکارا، کبھی ماں کی محبت نہ دی، کبھی دل سے قبول نہ کیا، لیکن آج وہ عورت ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، التجا، کانپتا ہوا ہاتھ۔ بیٹا، مجھے اور گلریز کو کہیں بھیج دو، میں اس عمر میں ونی نہیں ہونا چاہتی۔ تو جانتا ہے اگر میں اس حال میں کسی اور کے گھر بھیج دی گئی تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ تو ہی بچا سکتا ہے بیٹا، تیرا اس علاقے میں نا روب ہے، تو کچھ کر لے۔ گلریز میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ گلزار نے نظریں چرا لی۔ وہی عورت جس کی زبان ساری عمر زہر جیسی رہی، آج زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور ایک طرف اس کا دل اس وقت سب سے زیادہ رائنا کو دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے باپ کے مرنے کے بعد بس اس کی آنکھ کا نور اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، وہی بہن جو سادگی میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں اس سے مانگتی تھی، کبھی چوڑیاں، کبھی کتابیں، آج خاموش بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھیں گلزار کو توڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر فیصلہ اس نے نہ کیا تو سردار کچھ بھی کر سکتا تھا، بہن جائے یا ماں، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، مگر اب وہ 2 طرفہ بکھرا ہوا تھا، کوئی بھی فیصلہ کرے، ایک طرف سے خون بہے گا اور دوسری طرف سے عزت۔ گلزار سر تھام کر بیٹھ گیا، وقت کم تھا اور فیصلہ بہت بڑا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، جرگے کا فیصلہ حتمی ہو چکا تھا، سکینہ کو ونی کیا جا رہا تھا، ہجرے میں نکاح بیٹھا جا چکا تھا، گواہ موجود تھے، چند عورتیں سکینہ کو تیار کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ گلزار ایک کونے میں خاموش پتھر بنا بیٹھا تھا۔ گلزیر بار بار اس کے قدموں میں گر کر روتا، معافیاں مانگتا، خود کو کوستا، مگر گلزار کی خاموشی جیسے قبر جیسی ہو چکی تھی۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، ابھی نکاح شروع ہونے ہی والا تھا کہ اچانک پنچایت کے دروازے پر ایک سرسراہٹ ہوئی۔ سب نے چونک کر دیکھا، دروازے پر ایک برقع پوش لڑکی اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی۔ رائنا گل تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر اس کے چلنے کے انداز سے سب نے پہچان لیا۔ رائنا کی ماں روتی ہوئی گلزار کے پاس آئی اور آواز کپکپا رہی تھی، گلزار، اس عمر میں اپنی ماں کو ونی نہ کرو، وہ عورت ہے، ماں ہے، اس کی ہڈیاں بکھر جائیں گی کسی اور کے گھر جا کر۔ بہن کی بھی تو شادی کبھی کرنی ہی ہے نا، آج نہ صحیح کل صحیح، ونی نہیں تو شادی ہی سمجھ لو۔ گلزار کی آنکھیں جھکی رہیں، زبان سے کچھ بھی نہ بولا، جیسے دل کے اندر کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ تب رائنا کی ماں نے بات کاٹ کر کہا، نہ ایسے سمجھ گلزار، اگر تیری ماں اپنی ہوتی، بتا، اگر تیری اپنی ماں یہاں ہوتی تو اسے بھی ایسے ہی ونی کر دیتا۔ آج فیصلہ صرف سکینہ کا نہیں، تیرا بھی ہے، تو کتنا بیٹا ہے، کتنا بھائی اور کتنا انسان۔ گلزار کی مٹھی بند ہو گئی، دل دھک سے رہ گیا، نظریں ایک لمحے کو اٹھی، سامنے پنچایت میں بیٹھے چہروں پر وہی بے حسی، خاموشی اور فیصلے تھے، مگر آج اس کے دل میں پہلی بار سوال پیدا ہوا تھا کہ اگر ماں ہوتی ہے تو سوتیلی بھی سگی جیسی کیوں نہ ہو، اور اگر بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا جا سکتا ہے تو ماں کو کیوں قربان کیا جائے۔ نکاح نے قلم اٹھایا، نام پوچھنے والا تھا کہ سب کی نظریں گلزار پر جا رکیں۔
آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب گلزار نے سر اٹھا کر خاموشی سے فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنی بہن رائنا گل کو ونی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ جیسے پتھر بن کر سب کے دلوں پر گرے۔ رائنا کا دل دہل گیا، وہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی سانسیں جیسے رک گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تیزی سے لپک کر اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ لالا پلیز روک لو، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ میں نہیں چاہتی کہ ماں کو کسی کے گھر ونی کیا جائے، لیکن میں بھی نہیں چاہتی کہ میری زندگی یوں ختم ہو جائے۔ گلزار کا دل ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے صرف رائنا کا سر تھپ تھپایا جیسے کہہ رہا ہو ہمیں کچھ قیمتیں چپ چاپ ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد نکاح کا اعلان ہوا۔ مولوی نے قرآن کے سائے میں کلمے پڑھائے، گواہوں نے دستخط کیے اور رائنا گل کا نکاح سردار کے بڑے بیٹے سجاول خان سے کر دیا گیا، جو سارا وقت خاموشی سے بیٹھا سب دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں میں طوفان ہو مگر زبان بند۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کا غم دل میں دبائے مگر کچھ نہ کہتا، جیسے اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ رائنا نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، دل میں دکھ، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر خاموشی کا تالا تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ایک بہن قربان ہو چکی تھی، ایک بیٹے نے ماں کو ونی سے بچا لیا تھا۔ قربانی کی قیمت وہ صرف دل جانتا تھا۔ رخصتی کا وقت آ چکا تھا اور حویلی کے آنگن میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رائنا گل سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور ماں نے اسے ایسے گلے لگا رکھا تھا جیسے کبھی جدا نہ ہونے دینا چاہتی ہو۔ گلزار آہستہ آہستہ بہن کے قریب آیا، آنکھوں میں ندامت، چہرے پر بے بسی کی چھاپ۔ معاف کر دے گل، تو نے میری اور امیر کی جان بچائی، ہم تجھے نہ بچا سکے۔ رائنا نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے پلٹ کر گلزار کے سینے سے لگ گئی، جیسے آخری بار اپنے تحفظ کی چھاؤں میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنسو اس کی گالوں سے بہہ کر گلزار کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ گلزار کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ میں نے تجھے بچانے کے لیے سب ہارا گل، تو مجھے کبھی معاف نہ کرنا، لیکن ماں کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا، بہادر بننا، خود پر ظلم نہ ہونے دینا۔ رائنا نے کچھ نہ کہا، بس گلزار کے گلے کو مضبوطی سے تھامے رکھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تبھی سجاول آگے بڑھا، سخت چہرہ، سرد آنکھیں، جذبات سے عاری لہجہ۔ بس بہت ہو گیا، گاڑی میں بیٹھو، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ سجاول نے اس کا ہاتھ کھینچا اور بغیر کچھ سنے رائنا کو زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا۔ رائنا نے آخری بار مڑ کر گلزار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ ہزار سوال تھے جن کا جواب شاید کبھی نہیں ملنا تھا۔ گلزار آگے بڑھنے لگا، زبان سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے رائنا کی ماں نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ چپ کر جا بیٹا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور شور کے بیچ رائنا کی نئی زندگی کا دروازہ کھلا، ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے صرف سمجھوتا، صبر اور تقدیر کی چپ تھی۔ جیسے ہی رائنا گل گھر میں داخل ہوئی، ارد گرد کی عورتیں اس پر ایسے جھپٹی جیسے وہ کوئی دشمن ہو، کوئی قرض ہو جو ان کے دل میں پلتا رہا۔ کسی نے بالوں کو پکڑا، کسی نے گال پر چانٹا مارا، کسی کی زبان زہر سے بھری ہوئی تھی۔ ہمارے سردار کے بیٹے کو مار کر ہماری بہو بن کے آ گئی ہے، شرم نہیں آئی؟ ابھی وہ کچھ سمجھنے بھی نہ پائی تھی کہ سجاول تیزی سے آیا، اسے ان عورتوں سے چھین کر ایک جھٹکے سے اپنے کمرے میں دھکیل دیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ برقع اس کے سر سے اتار پھینکا اور ایک لمحے کے لیے جیسے ٹھٹک گیا۔ وہ سادگی، وہ خاموشی، وہ بے بسی میں ڈوبا حسن جو آنکھوں میں سمندر سموئے کھڑا تھا۔ سجاول کا غصہ ایک لمحے کو تھما، مگر اگلے ہی پل وہ اپنے غصے کی آگ میں جلنے لگا۔ بیلٹ اتارتے ہوئے اس کی آواز گونجی، تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو مارا ہے، تمہاری وجہ سے، اور اب تم اس گھر میں عزت سے رہو گی۔ بیلٹ کا پہلا وار رائنا کی کمر پر پڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ درد جیسے ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا روح تک جا پہنچا، مگر وہ چھی ہی نہیں، صرف آنکھیں بھیگیں، ہونٹ بھینچے اور ضبط کی آخری حد پر پہنچی۔ جیسے ہی سجاول دوسرا وار کرنے کو لپکا، رائنا نے ایک جھٹکے سے بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں یہاں مار کھانے نہیں آئی، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو، پٹھان ہوں، خالص، مار سہ تو سکتی ہوں لیکن سہوں گی نہیں، اس لیے یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ سجاول تو ٹھٹک گیا۔ رائنا گل پہلی ایسی لڑکی تھی جو ونی تو ہو گئی تھی لیکن ظلم سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ سجاول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ہاتھ سے بیلٹ چھین کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ سجاول کا پارا چڑھ گیا، وہ غرایا، تمہاری اتنی ہمت میرے ہاتھ کو روکنے کی؟ میں سردار سجاول خان تمہاری یہ نازک ہاتھ نہ توڑ دوں گا۔ مگر رائنا ڈری نہیں، اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے چنگاریاں تھیں۔ یہ غلطی نہ کرنا، وہ ابھی اسی لہجے میں دو بدو بولی۔ سجاول نے ایک جھٹکے میں آگے بڑھا اور اس کے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہاں ہے تمہارا وہ بھائی؟ اب بچانے نہیں آئے گا تمہیں؟ تم کیا سمجھی کہ تمہارا بھائی مر گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایک دن پہلے
صرف تمہیں دیکھنے پر اس کے ہاتھ میں گولی مار دی گئی تھی، اور اگلے دن تمہاری وجہ سے تمہارے دوسرے بھائی نے بھی میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اتنی سستی نہ تھی میرے بھائی کی جان۔ رائنا کی آنسو تو آنکھوں میں تھے مگر لہجہ اب بھی فولادی تھا۔ اگر وہ آپ کا بھائی تھا تو آپ اسے سمجھاتے کہ کسی کی بہن بیٹیوں پر گندے الفاظ نہ بولا کرے۔ غیرت میں تو قتل ہونا ہی تھا پھر۔ وہ بھی چیخی۔ رائنا کی باتیں سن کر سجاول جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ بھی اسی لمحہ بھر پہلے غرور، غصے اور طاقت کے نشے میں چلا آ رہا تھا، اب خاموش تھا، جیسے لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں، جیسے رائنا کی ایک ایک بات نے اس کے اندر سے کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ وہ بیٹ ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا اور بغیر کچھ کہے ایک طرف ہو کر وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا، لیکن اس کے اندر ایک طوفان مچ رہا تھا، بدلے کی آگ جس نے اس کے وجود کو جھلسا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ بھی ابھی بجھی نہیں تھی، نہ اس کی ماں تھی جو اسے گلے لگا کر کہتی کہ صبر کر بیٹا، نہ کوئی بہن تھی جس کے وجود سے گھر میں عورت کا لمس محسوس ہوتا۔ ایک ہی بھائی تھا جو برسوں بعد باہر کے ملک سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، اور اب وہ بھی چند دن بعد قتل کر دیا گیا، اور وجہ صرف یہ رائنا تھی۔ باپ، وہ جو سرداروں کا سردار مانا جاتا تھا، بیٹے کی لاش دے کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ جو ہر محفل میں گرجتا تھا، اب دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سجاول کو باپ کی وہ خاموشی سب سے زیادہ کاٹتی تھی، کیونکہ وہ خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ سجاول کی خاموشی میں عجیب سی شکست تھی۔ وہ شخص جو اپنی آنکھوں سے آگ برساتا تھا آج آنکھیں چرا رہا تھا۔ رائنا نے یہ لمحہ پہچان لیا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے اس کے دل تک اتر گئی ہو۔ نرمی سے بولی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے، لیکن میری عزت بھی تو آپ پر لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھے توڑیں تبھی آپ کے دل کو سکون ملے۔ میرے بھائی کی غلطی صرف اتنی تھی کہ وہ اپنی بہن کے لیے گالی برداشت نہ کر سکا۔ دل بڑا کریں سجاول خان، میرے بھائی کو معاف کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا دکھ کتنا گہرا ہے، میں آپ کے درد کو محسوس کر سکتی ہوں۔ سجاول نے اس کی بات سنی تو جیسے اندر کچھ نرم پڑ گیا۔ رائنا کی آنکھوں کی نمی، آواز کی تھر تھراہٹ اور لہجے کی سچائی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، زور سے، جیسے برسوں کا غصہ، درد اور تنہائی اسی ایک لمحے میں بہہ جانا چاہتا ہو۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے رائنا۔ سجاول کی آواز تھکی ہوئی تھی اور بوجھل تھی۔ مجھے آج رات سکون چاہیے، میں سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ رائنا کشمکش کا شکار تھی، دل و دماغ کے بیچ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ جسے دشمن سمجھتی آئی تھی آج اس کی قربت میں ایک انجان سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ سجاول دھیرے دھیرے اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا، جیسے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا ہو، صرف ایک نرم سی روشنی باقی چھوڑ دی گئی ہو۔ اس کا مضبوط گرم جسم رائنا کے نازک وجود سے آ لگا اور ایک ہلکی سی کپ کپی نے رائنا کے بدن کو چھوا۔ میں آپ کو، رائنا کی آواز لرز گئی، آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ سجاول نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی شدت بری چاہت سے قید کر لیا۔ یہ ایک غیر متوقع لمحہ تھا مگر بے حد خوبصورت۔ سجاول کا لمس، اس کی سانسیں، اس کی قربت میں رچا وہ جذبہ جسے الفاظ کبھی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ رائنا کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ خود کو اس لمحے کے حوالے کر چکی ہو۔ دھیرے دھیرے سجاول کی گرفت اس پر مضبوط ہوتی گئی، مگر اس میں زبردستی نہیں تھی، ایک چاہت تھی، اپنائیت تھی، جیسے وہ رائنا کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اب اکیلی نہیں۔ اس کا لمس رائنا کے بدن پر پڑتی بارش جیسا تھا، ٹھنڈا بھی، گرم بھی، اور مکمل طور پر اسے بھگو دینے والا۔ رائنا نے اس کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ اب کوئی مزاحمت نہ تھی، نہ دل میں شکایت، نہ آنکھوں میں آنسو، بس ایک گہری سانس تھی جو اس کے دل کی تہہ سے نکلی اور سجاول کے سینے میں جذب ہو گئی۔ یہ رات ان کی رات تھی، ایسی رات جس میں نفرت کی ہر لکیر مٹ گئی تھی اور صرف ایک جذبہ باقی تھا، مکمل خاموش اور بے حد گہرا۔ ایک خوبصورت خاموش اور طویل رات کا اختتام ہو چکا تھا۔ کمرے میں اب صرف سانسوں کی مدھم آوازیں باقی تھیں اور دیواروں پر پھیلتی ہوئی وہ خاموشی جو کچھ کہہ بھی رہی تھی اور چھپا بھی رہی تھی۔ رائنا بیڈ پر لیٹی تھی، چادر میں لپٹی، آنکھیں نیم وا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ سجاول کی شدت، اس کا پٹھانی جثہ اور اس کا ہر لمس جیسے اس کی نازک جسم پر اپنے نقوش چھوڑ گیا تھا۔ بدن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک اور کہیں کہیں درد کی پرچھائیاں تھیں، اور جنہیں وہ برداشت تو کر گئی تھی مگر ہر لمحہ یاد دلاتی تھی کہ وہ رات کیسی گزری تھی۔ وہ ساری رات رائنا سسکتی رہی تھی، لیکن کبھی چپ چاپ، کبھی اندر ہی اندر۔ سجاول کی قربت ایک طرف روح کو چھو رہی تھی تو دوسری طرف اس کا جسم اس شدت کو سہتا رہا جو کسی نرم لمس سے زیادہ طاقتور تھی۔ سجاول اس وقت اس کے برابر لیٹا تھا، شاید گہری نیند میں یا شاید رائنا کے چپ رہنے کو اس کی رضامندی سمجھ کر پرسکون۔ رائنا نے کروٹ لی، درد سے لب بھینچ لی، چادر کو اپنے گرد مضبوط طریقے سے لپیٹ لیا۔ اس کے دل میں اب بھی ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا یہ محبت تھی
یہ محض ایک لمحاتی کمزوری؟ کیا سجاول نے اس کا دل جیت لیا تھا یا صرف جسم چھو کر خود کو تسلی دی تھی؟ مگر ایک بات طے تھی، اس رات کے بعد وہ رائنا جو سجاول کو صرف ایک ظالم، ایک دشمن سمجھتی تھی، اب اسے ایک ایسے مرد کی صورت میں دیکھ رہی تھی جس کے ایک لمح سے ہی رائنا اس کی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب رائنا کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ سجاول جا چکا تھا، بدن میں اب بھی رات کی تھکن اور ہلکا سا درد باقی تھا، مگر اس کے چہرے پر شکست یا ندامت کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر واش روم میں گئی، فریش ہوئی، بالوں کو سلیقے سے سنوارا اور پھر سیاہ نقاب چہرے پر ڈال کر دروازہ کھولا۔ یہ گھر وسیع اور سنسان تھا، یہاں صرف سجاول، اس کا باپ رحیم خان اور چند نوکر موجود تھے، لیکن رائنا کو آج کسی کا سامنا کرنے کا خوف نہ تھا۔ وہ قدم اٹھاتی باہر آئی، قدم مضبوط، آنکھیں جھکی ہوئی، مگر اندر کا عزم بلند۔ دالان میں دسترخوان بچھا تھا، سجاول اور رحیم خان ناشتہ کر رہے تھے۔ رائنا جیسے ہی سامنے آئی، رحیم خان نے ہاتھ روک لیے، نوالا منہ تک جاتا گیا لیکن رک گیا۔ وہ اسے گھورنے لگا جیسے سانس لینا بھی گناہ ہو۔ سجاول نے سر اٹھایا اور اس کی نظروں میں وہی خونخوار غصہ تھا جو برسوں سے اس کے اندر پل رہا تھا۔ رائنا نے ادب سے سلام کیا لیکن کسی نے سلام کا جواب نہ دیا، نہ آنکھوں کی سختی کم ہوئی۔ رحیم خان کی پیشانی پر بل تھے، وہ گرج کر بولا، سجاول، اس لڑکی کو واپس بھیجو اندر۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ابھی سجاول کچھ کہتا، رائنا نے نقاب اندر سے نظریں جھکائیں اور ادب سے بولی، ابا جی میں یہیں بیٹھ کر ناشتہ کروں گی، میرے والد نہیں تھے، میرے بھائیوں نے ہی مجھے پالا پوسا۔ اگر آپ سجاول کے باپ ہیں تو میرے لیے باپ کی جگہ بھی آپ ہی ہیں۔ آپ چاہیں تو مجھے مار لیں، مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن یوں نفرت کی آگ میں نہ جھونکیں۔ رائنا کا لہجہ مضبوط، آواز میں کوئی لرزش نہ تھی۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اگر بیٹی کی جگہ قبول نہیں کر سکتے تو قیدی بھی نہ بنائیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم خان کا چہرہ سختی سے پتھر جیسا ہو گیا لیکن آنکھوں میں لمحہ بھر کو کچھ چمکا، جیسے وہ ان الفاظ سے بے خبر نہ ہو۔ سجاول کے ہاتھ میز پر رکھے تھے، مٹھیاں بھینچی ہوئی، مگر وہ بھی خاموش تھا۔ رائنا نے پہلی بار اپنی موجودگی منوائی تھی، کسی چیخ یا آہ سے نہیں بلکہ عزت اور وقار سے۔ رائنا اپنی بات مکمل کرنے کے بعد خاموشی سے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ نقاب نے اس کے چہرے کی سختی چھپا لی تھی مگر اس کی پشت سیدھی تھی اور انداز میں ایک عجیب سی خودداری تھی۔ نوکر بھی خاموش تھے، جیسے دیواریں بھی اب سانس روکے اس مکالمے کی گواہ بن چکی ہوں۔ رحیم خان نے گھور کر دیکھا، اس کی نظریں کسی تیر خنجر کی طرح رائنا کے وجود سے ٹکرائیں، پھر وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد دسترخوان پر سجاول اور رائنا کے درمیان فقط ایک میز نہیں، برسوں کی نفرت، زخم اور اب یہ عجیب سی قربت بھی حائل تھی۔ سجاول نے کروٹ لے کر رائنا کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، کوئی تلخ بات، کوئی الزام، کوئی انتباہ، لیکن رائنا نے اسے پہلے ہی نگاہیں اٹھا کر کہا، آپ خود کو وہ مرد نہ بنائیں جو صرف بند کمرے میں حق جتاتا ہے اور سب کے سامنے عورت کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر آپ دل بدلنا نہیں چاہ رہے تو کم از کم یہ دوہرا معیار ختم کرے۔ سجاول کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کی مٹھیاں تان گئیں، وہ غصے سے اٹھ گیا۔ رائنا، تم خود کو توپ نہ سمجھو، زیادہ بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو۔ یہاں سب کے سامنے تم بہادر بن کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم اب مجھ سے برابر ہو یا مجھ پر حاوی ہو سکتی ہو؟ رائنا نے نرمی سے نوالا اٹھایا، نقاب کے اندر خاموشی سے نقاب کے اندر خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، پھر بولی، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ میں انسان ہوں اور میرے وجود کی ایک قیمت ہے۔ بند کمرے میں قربت قبول تھی کیونکہ وہ میری مرضی نہیں، میری مجبوری تھی، لیکن یہاں سب کے سامنے عزت صرف آپ کی نہیں میری بھی ہے۔ اس بار سجاول خاموش ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر رائنا کے لہجے کی سچائی اور وقار نے اس کی زبان باندھ دی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ کمزور، جھکنے والی اور دبنے والی سمجھتا تھا، وہ آج اسے ہر لفظ میں شکست دے رہی تھی، بغیر چیخے، بغیر روئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ حویلی جو برسوں سے مردوں کے زیر سایہ ایک سنسان قلعے کی مانند تھی، رفتہ رفتہ ایک گھر کا رنگ لینے لگی۔ وہی حویلی جہاں عورت کا کوئی نشان نہ تھا، جہاں نوکر اپنی مرضی سے دن رات چلاتے تھے، اب وہاں ایک ایسی لڑکی آ چکی تھی جس نے قدم رکھتے ہی خاموشی سے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ رائنا نے کسی کو جھٹلایا نہ حکم چلایا، لیکن اس کی موجودگی اور طور طریقے اتنے بھرپور اور پر اثر تھے کہ ہر کام اب اس کی نگرانی میں ہونے لگا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کی چائے، سب کچھ وقت پر سلیقے سے، جیسے کسی نے بکھرے معمولات کو پہلی بار ایک نظم میں پرو دیا ہو۔ رحیم خان جو پہلے اسے محض سجاول کی ضد یا زبردستی سمجھتا تھا، اب دھیرے دھیرے رائنا کے رویے سے متاثر ہونے لگا۔ وہ اسے کھانے کے لیے بلاتی تو نرم لہجے میں، چائے سامنے رکھتی تو ایک جھکی ہوئی نظر کے ساتھ، اور جب وہ کچھ نہ کہتا تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی، نہ لاڈ نہ ضد، بس سلیقہ اور احترام۔
رحیم خان دل ہی دل میں کئی بار رائنا کی خاموش خدمت کو محسوس کرتا اور ایک دن چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے اس کے لبوں سے انجانے میں نکل گیا، ماں کے بعد پہلی بار اس گھر میں چائے کا ذائقہ محسوس ہوا ہے۔ یہ سن کر سجاول کی نظر باپ پر گئی، پھر رائنا پر۔ وہ خاموش تھا مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گرمی اترنے لگی۔ وہی باپ جو برسوں سے خاموش، سخت اور خالی نظر آتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک نرم سی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ سجاول نے کئی بار رائنا کو صحن میں نوکروں کو ترتیب سے کام سمجھاتے، رسوئی کی صفائی کرواتے یا سبزی کے معیار پر بات کرتے دیکھا۔ وہ حیران رہ جاتا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ صرف ضد سمجھتا تھا، اور اب وہی لڑکی اس کے باپ کے چہرے پر سکون اور اس کے گھر میں ترتیب لے آئی تھی۔ سجاول کی خاموشی خوشی اس کے انداز سے ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ اب رائنا پر غصہ کرنے کی بجائے اکثر دور سے اسے دیکھتا رہتا، جیسے دل ہی دل میں مان رہا ہو کہ یہ ونی میں آئی لڑکی اس گھر کو صرف بسا نہیں رہی بلکہ جیت بھی رہی ہے۔ سجاول اس رات کے بعد کبھی رائنا کے قریب نہ آیا، جیسے اس ایک رات میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ نہ وہ چاہت، نہ وہ شدت، نہ ہی کوئی تقاضا، وہ ایک عجیب خاموشی میں ڈھل گیا، اور رائنا نے بھی کبھی اسے خاموشی کو توڑنے کی کوشش ہی نہ کی۔ نہ وہ نظروں سے اشارہ کرتی، نہ کوئی شکوہ سناتی، وہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی، جیسے وہ رشتہ صرف عزت کا ہو، رسم کا ہو، لیکن اس میں کوئی جسمانی یا جذباتی تقاضا باقی نہ بچا ہو۔ سجاول اکثر گھر آتا، اسے کام میں مصروف دیکھتا، نوکروں کو ڈانٹتے یا رحیم خان کے پاس بیٹھے دیکھتا، لیکن خود اس کے قریب جانے کا حوصلہ نہ کر پاتا۔ زندہ کرے شاید وہ رائنا کی بدلتی ہوئی شخصیت سے الجھ گیا تھا، ایک ایسی عورت جو اس کی طرح زخم خوردہ تھی مگر ٹوٹنے کی بجائے سنبھل گئی تھی، جو ونی میں ہو کر بھی کمزور نہ بنی بلکہ ایک مکمل عورت کی طرح اس گھر کو سنبھالنے لگی۔ اور رائنا، وہ اب اس رشتے کو ایک مقصد کی طرح لے چکی تھی، اس کے اندر کوئی کمزوری باقی نہ تھی، کوئی امید بھی نہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سجاول کی خاموشی کو سوال نہیں سکون سمجھ کر جیتی رہی۔ کبھی کبھی سجاول رات کو دیر سے آتا، دروازے کے پاس کھڑا رہتا مگر اندر نہ جاتا۔ دروازے کے اس پار رائنا بستر پر لیٹی ہوتی، خاموش، آنکھیں کھلی ہوئی مگر پلکیں نہیں جھپکتی، جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ وہ آیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان اب ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جس کا نام نہ نفرت تھا نہ محبت، بس خاموشی تھی۔ ایک دن رحیم خان نے صبح ناشتے کے بعد سجاول کو آواز دی، سجاول، رائنا کو بھی بلاؤ، مجھے تم دونوں سے کچھ کہنا ہے۔ سجاول نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھا اور رائنا کو بلانے چلا گیا۔ رائنا اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی اور نگرانی میں لگی ہوئی تھی۔ سجاول کے ہونٹوں پر الفاظ کم اور آنکھوں میں جھجک زیادہ تھی۔ ابا جی بلا رہے ہیں تمہیں بھی۔ رائنا نے خاموشی سے سر ہلایا اور ساتھ بولی۔ رحیم خان دالان میں صوفے پر بیٹھا تھا، وہ آج خلاف معمول کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پہلی بار شفقت کی جھلک تھی۔ جب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو وہ گہری سانس لے کر بولا، میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی، پھر تمہارا بھائی بھی، اب بس یہ حویلی رہ گئی ہے اور تم دونوں۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر سیدھا سجاول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پچھلی باتیں، نفرتیں، غصہ سب ختم کرو بیٹا، زندگی اتنی لمبی نہیں کہ اسے بدلے اور خاموشی میں گزارا جائے۔ رائنا نے نظریں جھکا لی، سجاول خاموشی سے باپ کی باتیں سنتا رہا۔ رائنا جیسی تابع دار، سلیقے مند بہو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ جس طرح اس نے گھر سنبھالا ہے، تمہیں اور مجھے عزت دی ہے، عزت سے رکھا ہے، اس پر اگر میں فخر نہ کروں تو پھر ناانصافی ہوگی۔ رحیم خان کی آواز میں نمی آ گئی۔ اب میری صرف ایک خواہش ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ مجھے تم سے پوتا یا پوتی چاہیے جو میری باقی ماندہ زندگی کے غم دھو ڈالے، میرے بھی بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ رائنا کا دل جیسے ساکت ہو گیا، سجاول کا چہرہ سختی سے جم گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن رحیم خان نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم دونوں کا دل صاف ہے، دکھوں سے گزرے ہو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، یہی میری آخری دعا ہے۔ ان کی آواز میں تھکن، دعا اور ایک بے آواز التجا تھی۔ وہ اٹھا، کندھے پر شال درست کی اور اندر چلا گیا۔ اب کمرے میں سے سجاول اور رائنا تھے، پہلی بار ایسی خاموشی جس میں شرمندگی، الجھن اور ایک انجان سی قربت پنہاں تھی۔ رائنا نے نظریں جھکائے رکھی اور سجاول وہ اپنی مٹھی بھینچے فقط زمین کو گھورتا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی روشنی کا پیلا سا سایہ دیوار پر لرز رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی چاندنی رائنا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گول گھما رہی تھی۔ سجاول کمرے میں داخل ہوا، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے قدم رک گئے۔ آج پہلی بار اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو جو برسوں سے سینے میں دبا تھا۔ رائنا نے سر اٹھایا، اس کی نظریں سجاول سے ٹکرائیں، لیکن اس میں کوئی شکایت، کوئی خوف نہیں تھا، بس سکون تھا اور ایک خاموش سوال۔ سجاول آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ اب نہ دیوار تھی نہ دشمنی، صرف ایک لمبا وقفہ تھا جو خاموشی میں تحلیل ہونے کو ہو گیا۔ رائنا،
سجاول نے دھیرے سے کہا، جیسے ہر حرف کو تول کر ادا کر رہا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن تمہارے لیے دل میں جو خاموشی سے جگہ بنتی جا رہی ہے تو شاید ویسا ہی کچھ ہے۔ رائنا نے پلکیں جھپکی، پھر دھیرے سے بولی، محبت وقت مانگتی ہے سجاول خان، جیسے بیج کو مٹی، پانی اور دھوپ چاہیے ہوتی ہے نا، ویسے ہی دلوں کو صبر، بھروسہ اور ایک دوسرے کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے۔ سجاول نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، خاموشی دی، دوری دی، لیکن آج پہلی بار ایسا لگا ہے کہ تمہیں کھو دینا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ ابا جی کی باتیں سن کر پہلی بار دل میں یہ خواہش جاگی کہ تم صرف میری بیوی ہی نہیں، میری زندگی کی ساتھی بنو۔ رائنا کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بس ایک وعدہ چاہیے کہ اب ہم ایک دوسرے کو صرف فرض کے لیے نہیں، دل کے لیے نبھائیں گے۔ سجاول نے رائنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پہلی بار بغیر جھجک، بغیر زبردستی کے، صرف احترام سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں رائنا کہ اب یہ رشتہ تمہارے لیے بھی پناہ بنے گا اور میرے لیے بھی سکون۔ وہ لمحہ خاموشی میں گم ہو گیا، لیکن دلوں میں پہلی بار ایک نرماہٹ، ایک بھروسہ جنم لے چکا تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر ان کے سائے ایک دوسرے میں گھلا رہی تھی، جیسے مقدر خود آہستہ آہستہ ان دونوں کو ایک کر رہا ہو۔ چاندنی رات کی خاموشی میں صرف دل قریب آئے تو لفظوں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سجاول نے رائنا کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ ہاتھ جو کل تک اجنبی تھے آج مان سے چھوئے جا رہے تھے۔ رائنا کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ سجاول نے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے، نہ شدت تھی نہ خواہش، بس ایک اپنائیت جو برسوں سے کھوئی ہوئی تھی۔ رائنا کا چہرہ اس کے سینے سے لگا تو سجاول نے اپنی باہوں میں اسے یوں سمیٹ لیا جیسے اب کبھی چھوڑنا نہ ہو۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی، سانسیں ہموار ہوتی رہیں اور وہ دو زخم خوردہ دل ایک نرم بندھن میں جڑ گئے۔ یہ قربت جسم کی نہیں، روح کی تھی، اور یہی سب سے خوبصورت آغاز تھا۔ کچھ ماہ بعد بہار کی نرم سی دوپہر تھی، حویلی کے صحن میں گلاب کھلے تھے اور فضا میں سکون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رائنا اب اس حویلی کا دل بن چکی تھی، ہر کام میں نرمی، ہر تعلق میں وقار اور ہر لفظ میں مان جھلکتا تھا۔ تبھی دروازے پر گاڑی آ کر رکی اور گلزار باہر نکلا۔ وہی وقار، لیکن آج چہرے پر مکمل ندامت اور آنکھوں میں سچی چمک تھی۔ سجاول اور رحیم خان دالان میں بیٹھے تھے۔ گلزار اور گلریز ان کے قریب آیا، جھک کر رحیم خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چچا جی، شاید میں دنیا کے سامنے بہت کچھ بن گیا، لیکن دل میں جو بوجھ تھا وہ ابھی میرے سینے میں چبھتا ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، مستقل، لیکن اس بار آپ سے اور سجاول سے معافی لیے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ سجاول نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر رحیم خان نے نرمی سے کہا، گلریز بیٹا، اگر انسان اپنے گناہ مان لے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ سجاول نے آگے بڑھ کر گلریز کا کندھا تھپتھپایا۔ ماضی کی دیواریں گرا دی ہیں ہم نے، اب صرف رشتے بچانے کی بات ہے۔ اسی لمحے رائنا وہاں آ گئی، سفید دوپٹہ شانوں پر ڈالے، چہرے پر گہرا سکون۔ وہ سامنے آئی اور خاموشی سے گلزار کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ گلزار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ رائنا، تمہیں وہ وقت کبھی نہیں بھول پایا، شاید میں نے بھائی ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تمہیں ونی بنانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، لیکن اب صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن سے معافی چاہتا ہے۔ رائنا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ جس دن آپ نے اپنے دل کی دیوار توڑی تھی، میں نے اسی دن معاف کر دیا تھا بھائی، اب بار بار کیوں زخم کرے دیں؟ گلزار نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب جہاں بھی رہوں تمہارے پاس آتا رہوں گا، تو میری سب سے بڑی کمزوری بھی اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ رائنا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں عجیب سا سکون۔ وہ لڑکی جو ایک رسم کی بھینٹ چڑھی تھی، آج ایک خاندان کا مان بن چکی تھی۔ ایک ونی میں آئی لڑکی اب ایک کہانی بن چکی تھی، صبر، عزت اور وقار کی کہانی۔